نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تلاوت لگاتی ہوں پہلے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ رکوع 9 اور رکوع 10 ٹوگیدر کریں گے، اور کیونکہ یہ ایک ہی جو ہے اس کے اندر قصہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پہ پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے کہ وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبوئیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا۔ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ لیجئے، اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں
کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پہ کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیارات سے نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ دونوں رکوع جو ہیں وہ اتنی خوبصورتی سے قرآن پاک میں ایکسپلین کیے گئے ہیں، کیونکہ اتنی اچھے طریقے سے صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان واقعات کو قرآن پاک میں ڈسکرائب کیا ہے کہ ہمیں ان سے بہت سے لیسنز بھی ملتے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے اس کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، اور ہم نے اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ان مصلحتوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ زیادہ تر ظاہری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتا ہے، جو اس کو سامنے سے نظر آتا ہے یوزلی اسی کے اوپر وہ فوکس کرنے لگتا ہے، اور جو اس کے پیچھے اس کے اندر جو ایک گہرائی ہوتی ہے اس کے اندر جانا جو ہے وہ کئی دفعہ بھول جاتا ہے، یا اسے بھول چوک ہو جاتی ہے، یا وہ اتنا اس میں سمجھ کا استعمال نہیں کرتا۔ تو یہاں پر وہی گفتگو جو ہے وہ بالکل اسی طرح نقش کی گئی ہے، اور بہت صاف الفاظ میں، لیکن ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ اس کے جو کچھ پوائنٹس ہیں جو ہمیں زیادہ تفسیر میں ملتے ہیں ان کو ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور وہ اس طرح تھا کہ یہ جو قصہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا جو تھا ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو تھے وہ پہنچا رہے تھے بنی اسرائیل کو، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ اگر ایسے انسان سے ملاقات کریں جو ان کو آپ سے بھی زیادہ علم ہے۔ تو یہ قصہ جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع کے دور کا ہے، کیونکہ نبیوں کی اس وقت جو ہے تربیت ہوتی ہے، یا ان کو ایسے مشاہدات اس وقت کرائے جاتے ہیں جب ان کی نبوت کا ابتدائی دور ہوتا ہے، اور آغاز نبوت میں ان کی تعلیم و تربیت درکار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کے مشاہدات کو جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو کرایا گیا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل بھی ایسے حالات کے ساتھ دو چار تھے، جیسے جو مکہ معظمہ کے مسلمان جو تھے وہ ان حالات سے دو چار تھے، یعنی کہ فرعون کا جو ظلم تھا وہ اس قدر زیادہ تھا، اور اس کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور ہر طرف سے ان کو وہ جو تھے لوگ تنگ تھے۔ تو اس وقت یہ کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پکار اٹھے تھے، اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے پروردگار، تو نے اس فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے۔ اے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دے؟ تو وہ خود بھی یہ سوال کرنے لگے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے ایک تعلیم و تربیت کے لیے انہیں کہا کہ ایک بہت ہی وائز شخص جو ہیں وہ ان سے اگر تم ملاقات کرو تو تم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہو۔ اچھا جی، اور یہ بات ہے کہ بائبل میں اس قصے میں کا کچھ خاص کچھ ذکر نہیں ہے، لیکن تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ربی یحوحنان باللاوی کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے اس قصے کو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جری ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین عز و جل سے سوال کیا کہ تجھے اپنے بندوں سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو جواب ملا کہ ہر وقت میری یاد میں رہنے والا، مجھے نہ بھلائے۔ پوچھا کہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور خواہش کے پیچھے نہ پڑے۔ دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟
فرمایا جو عالم ہو کر علم کی جستجو میں رہے اور ہر ایک سے سیکھتا رہے کہ ممکن ہے کہ کوئی ہدایت کا کلمہ مل جائے اور ممکن ہے کہ کوئی بات گمراہی سے نکلنے کی ہاتھ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا زمین میں تیرا کوئی بندہ مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا وہ کون؟ فرمایا خضر۔ عرض کیا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا دریا کے کنارے پتھر کے پاس جہاں سے مچھلی بھاگ کھڑی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جستجو میں چلے۔ پھر ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کی جو ہے وہ تلاش میں نکلے تھے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک غلام کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور وہ جو ایک مچھلی کی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ وہ ہاتھ سے نکل کر جو ہے وہ چلی جائے گی آپ کے پاس سے، تو وہ جو تھی جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے وہ ان کے غلام جا رہے تھے تو یہ لوگ چلتے چلتے دریا کے ایک ایسے کنارے پہ پہنچ گئے جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 سمندروں کی ملاپ کی جگہ ہے۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ میڈیٹرینین سی اور اٹلانٹک سی کی جگہ ہے جبرالٹر کے اوپر، یا کچھ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ جی بحیرہ روم تھا، یا بحر کلزم کا جو علاقہ وہاں پر جاتے ہیں، جو مصر سے نکل کے جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو یہ علاقہ آتا ہے۔ تو وہاں پر یہ جو تھا یہ جگہ تھی جہاں پر یہ چلتے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو ضرور حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کروں گا تاکہ میں ان سے جو ہوں کوئی علم سیکھ سکوں۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ آپ کے جو تھے غلام آپ کے ساتھ تھے، تو وہ آپ چلتے جا رہے تھے، اور پھر چلتے چلتے آپ اس دریا کے کنارے پہنچ گئے، اور وہاں پر اس پتھر کے ساتھ جو تھے آپ لوگ ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ تو اس وقت ان کے کوزے میں جہاں وہ جو تھی مچھلی بند تھی، اس کوزے کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے مچھلی نکلی اور وہ ایک سرنگ بنا کے بالکل اس پانی کے اندر سے چلی گئی، اور اس طرح اس نے سرنگ بنائی کہ پانی کی جو تھی دونوں دیواریں علیحدہ سی ہو گئیں۔ اچھا جی، اور وہ یہ اس بات کا ذکر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تھے وہ کرنا بھول گئے۔ اب اگلے دن یہ دونوں اٹھے اور سفر میں آگے نکل پڑے، اور چلتے چلتے رات ہو گئی، اور جب پوری رات گزر گئی، جب صبح کے ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تھک گئے، اور انہوں نے کہا مجھے تو کچھ بھوک بھی لگ رہی ہے، اور کہنے لگے کہ پہلے تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ میں جو ہوں وہ اس طرح تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا ہوں اور بھوک بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس بات کے اوپر ان کو یاد آیا، ساتھی کو یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ میں تو آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ جب ہم وہاں تھے اور شیطان نے تو مجھے بالکل بھلا ہی دیا کہ میں آپ سے ذکر کرتا کہ وہ مچھلی کیسے میرے کوزے میں سے نکل کے ایک بڑی جو ہے وہ اس جو ہے سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے تھے، اور یہیں پہ تو اس شخص نے ہم کو ملنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ اپنے پاؤں کے نشانوں پر جو تھے قدم دیکھتے دیکھتے واپس چلے گئے، اور جب یہ واپس وہاں پر گئے تو پھر ادھر ان کو جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی اس جگہ کے اوپر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، یہ جو ہے نا روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے نا وہ گئے تھے، اور ان کی زنبیل میں جو تھی یہ مچھلی تھی جو نکل کے گئی، اور انہیں اس جگہ کا اندازہ ہوا کہ یہاں پر حضرت خضر کی ہمارے سے ملاقات ہوگی۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے یہ کہا، یہ بخاری کی روایت ہے اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سعد بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ حضرت نوف کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے والے موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہ تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دشمن خدا جھوٹ ہے۔ ہم سے ابی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، جو آپ سے سوال ہوا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں، تو چونکہ آپ نے اس کے جواب میں یہ نہ فرمایا کہ اللہ جانے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بندہ تجھ سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں ان کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو پھر حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، اور اس میں جو ہے وہ توشہ دان میں ڈالو، اور جب وہ مچھلی کھو جائے، اور جب وہ کھو جائے تو تمہیں وہاں وہ مل جائیں گے۔ اور پھر یوش بن نون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پھر اس سفر پہ روانہ ہوئے، اور آخر کار وہ جو ہے وہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔
اب جب حضرت خضر علیہ السلام کو آپ نے پہچان لیا تو آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ میں بھی وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم سے صبر نہ ہوگا، اور کیونکہ جب تمہیں ایک بات کا علم ہی نہیں ہے، جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا، اور تم صبر نہیں کر پاؤ گے، اور اس کا ریزن یہی ہوگا کہ تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہماری لائف میں ہوتی ہیں، اور ہمیں جب صبر کا حکم ملتا ہے تو صبر مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں آگے سے علم نہیں ہوتا اس بات کا، کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کوئی آزمائش ہے، یا ہماری بہتری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی وجہ سے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی کوئی چیز۔ کئی دفعہ ہمیں ایک چیز پسند ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ یہ تو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے بہتر سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور صبر سے ہر چیز کا کام لینا چاہیے۔ تو یہی بات حضرت خضر نے کہی کہ جب تمہیں علم نہیں ہے اس چیز کا تو تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں جو بھی علم دے سکتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور جس کو جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کو وہی آتا ہے، وہی اس کی ایکسپرٹی ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہر انسان میں ایک ہی خوبی ہو، کوئی دو ڈفرینٹ لوگ جو ڈفرینٹ قسم کے کام کر رہے ہوں ان میں ڈفرینٹ خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ان کی وہ اتنے ہی اپنے فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں کوئی لوگ بہت بولنے والے ہوتے ہیں، وہ بول کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ گڈ لسنرز ہوتے ہیں، وہ غور و فکر کر کے چیز کو سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، وہ اچھا لکھ سکتے ہیں اور وہ اچھی لکھائی سے لوگوں کو اسلام کا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو دی ہوتی ہیں چیزیں، ساری کوالٹیز۔ اچھا جی، اب پھر اس میں اب یہ آیا کہ جب یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ چاہتے ہو تو مجھ سے خود کسی بات کا سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں تمہیں اس کی بابت خبردار کر دوں۔ اتنی باتیں کر کے دونوں ساتھ چل پڑے اور آگے کیا ہوا کہ دریا کے کنارے کشتی تھی، ان سے اپنے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے لگے۔ اب انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا جو لوگ کشتی میں تھے، اور انہوں نے ان کو بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ اب کچھ ہی دور گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے خاموشی سے کشتی کے تختے جو تھے وہ کلہاڑے سے توڑ دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا اور بغیر کرائے کے ہمیں کشتی میں سوار کیا، اور آپ نے ان کے تختے توڑنے شروع کر دیے جس پر تمام اہل کشتی ڈوب جائیں، یہ تو بڑا ہی ناخوشگوار کام کیا آپ نے۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ ان سے خطا ہو گئی، اور پھر ان سے کہا کہ مجھے آپ اس دفعہ معاف کر دیجئے اور میرے سے سختی نہ کر دیجئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا واقعی پہلی بھول تھی، تو اس لیے وہ ان کو لے کے آگے اپنے ساتھ چل پڑے۔ اچھا جی، اب آگے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے گئے تو انہوں نے کہا کہ تیرے علم نے خدا کے علم میں صرف اتنا، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور تیرے علم نے خدا کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہے جتنا پانی سمندر میں اس چڑیا کی چونچ نے کم کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اور انسان کے علم میں کس قدر فرق ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہم جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار اور عقل مند سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری عقل اور ہماری سمجھ اور ہمارا علم کس قدر محدود ہے۔ تو ہم نے سب سے بہترین ہمارے زندگی کا کیا ہے اصول کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہر چیز کا بھروسہ کریں اور ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ یہی ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہمیں سکون بھی ملے گا، کیونکہ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو ہم خود پریشان ہو کر کیا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی جو نگاہ تھی آگے چلتے جب گئے، ساحل کے کنارے پہ آگے چلتے گئے، جب ان کی کشتی آگے گئی تو پھر ان کی نگاہ جو تھی وہ کچھ بچوں پہ پڑی۔ ان میں سے ایک بچے کا سر حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن اس طرح مروڑ دی کہ اس کا دم ہی نکل گیا۔ اب یہ دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گھبرا گئے اور فرمانے لگے کہ بغیر کسی قتل کے اس بچے کو آپ نے ناحق مار ڈالا، آپ نے
بڑا ہی منکر کام کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اسی کو میں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمہاری ہماری نبھ نہیں سکتی۔ اب اس وقت حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے سے زیادہ سختی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر میں کوئی سوال کر بیٹھوں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً اب آپ معذور ہو گئے، یعنی کس نے کہا میں تو اب خود آفر کر دیا ہے، چنانچہ اب پھر دونوں ہمراہ چل پڑے۔ اب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا مانگا، لیکن انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا، اور جب وہاں سے وہ نکل رہے تھے تو ایک دیوار دیکھی تو وہ ٹوٹ رہی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار کو ہاتھ لگا کے اس کو درست کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں انہوں نے تو آپ سے کھانا طلب کر کے انہوں نے آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن آپ نے ان کی مدد کی، لیکن اگر اور مدد تو کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس مدد کی اجرت لے سکتے تھے اور ان پیسوں سے پھر ہم کھانا کھا سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہیں پہ تمہاری اور میری جدائی ہو گئی، اگر اب میں تمہیں ان ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن پاک میں اس لیے سارا قصہ بتایا کہ بہت سی مصلحتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم کئی دفعہ بہت ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا فلسطین میں جس طرح کے حالات ہیں اس کے لیے ہم لوگ کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیئر نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مصلحت ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سے ایسے چیلنجز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جاتا ہے، لیکن اگر ہمیں علم ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے کیا ہو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ ان کی اصلیت یہ تھی کہ جو پہلی جو انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کیا وہ اس لیے کیا تھا کہ آگے وہ ایک بادشاہ تھا جو ہر کسی کی کشتی جو تھا وہ لوٹ رہا تھا، اور اس لیے انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے، کیونکہ اب وہ جب ڈیفیکٹڈ دیکھے گا تو وہ نہیں لوٹے گا، تو یہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے جو کشتی کے وہ اس سے کہ پوری کشتی سے ہاتھ دھو بیٹھتے، ایک دو جو ان کے تختے ٹوٹے ہوں گے اس کو تو ٹھیک کرنا ان کے لیے آسان ہوگا۔ اسی طرح جب آپ آگے گئے اور وہاں پر جس بچے کی جو ہے وہ انہوں نے روح قبض کر لی تھی تو وہ بتایا کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ مومن تھے اور وہ بچہ جو تھا وہ کافر ہونے والا تھا، اور کافر ہوتا بڑے ہو کے اور اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ بہت دکھ دیتا اور ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بنتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اس کے نیک ماں باپ کو زیادہ آزمائش میں نہ آئے، تو اس لیے ان کو جو ہے اس اولاد کی جو ہے وہ روح قبض کر لی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد سے نوازا۔ اور پھر جو آخر میں ہوا تھا وہ ان لوگوں کی دیوار جو بنائی حضرت خضر علیہ السلام نے، وہ اس لیے کہ وہاں پر 2 یتیم بچے اس گاؤں میں رہتے تھے جن کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا، تو وہ آپ نے دیوار سیدھی اس لیے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے جب وہ بچے جوان ہو جاتے تو ان کو اس خزانے کا علم دیتے، معلوم ان کے آگے وہ راز کھول دیتے، اور پھر وہ وہاں سے اپنے لیے خزانہ نکال لیتے جو ان کے استعمال میں آتا۔ اور اس سے ہمیں یہ بس لیسن اخذ کرنا چاہیے کہ بس جو بھی زندگی میں چیزیں ہوں اس کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز کے لیے صلات سے اور صبر سے جو ہو وہ مدد مانگو۔ تو اگر کوئی بھی چیز ہمارے لیے زندگی میں مشکل ہو، چاہے وہ ہمارا دین پہ چلنا ہمیں مشکل لگ رہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی کہنا ماننا مشکل لگ رہا ہو، یا زندگی میں کوئی ہمارے پاس چیلنج آ رہا ہو، تو سب کا حل یہی ہے کہ ہم نماز سے اور صبر سے جو ہے وہ مدد مانگے، یہی کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں اس کی وہ ملتا ہے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہر دم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ نیکسٹ رکوع جو کہ آیا 83 سے لے کے 101 تک ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب و آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔
پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ یہ حال تھا ان کا۔ ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارا اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کے موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو اب رکوع ختم ہوتا ہے۔ اس میں جی ہمیں ایک پورا قصہ ذوالقرنین کا نظر آتا ہے۔ ان سوالوں کے جوابات میں جو یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، کہ 3 سوال کہ ایک تو اس شخص کا قصہ جو روئے زمین کی سیاحت جس نے کی، دوسرا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کی نسبت بتائیں جو بالکل لاپتہ ہو گئے تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ روح کی بابت کریں۔ تو جو روئے زمین کی سیاحت کی تھی وہ یہ ذوالقرنین کا جواب تھا، اور ایک اصحاب کہف تھے ان میں سے، اور ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اور اب یہ جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے اس میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے وہ واقعہ بتایا اور کہا کہ یہ ایک رومی نوجوان تھا اور اس نے سکندریہ بنایا تھا۔ یہ لوگ جو تھے انہوں نے اس لیے یہ پوچھا، جب یہ سوال کرتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے ہسٹری میں کہ یہ کون تھا ذوالقرنین، کیونکہ بنی اسرائیل نے جب یہ سوال کیا تو وہ یہ تھا کہ ان کو وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی ہسٹری کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ یہ اب اس کے بعد پھر جب یہ سارے ہسٹورینز جو ہیں جو اس بات کے اوپر متفق ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے جو ہے نا الیگزینڈر اول جو تھا وہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ تو اب لیکن یہ کیونکہ اس کو جو ہے وہ ذوالقرنین کہا گیا ہے، تو یہ جو ایسے بھی کہتے ہیں کہ روم اور فارس یہ جو تھا یہ دونوں کا بادشاہ تھا۔ روایت ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مشرق سے مغرب انہوں نے جو ہے وہاں پر بہت زیادہ ان کا فتوحات کا سلسلہ تھا۔ مسلمان مورخین ہیں جن کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سائرس تھا، اس نے سارے دوسری فتوحات کے بعد تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو دوبارہ جو ہے بیت المقدس میں جا کے جو ہے ٹرانسفر کیا، اور سارے یہ لوگ جو تھے واپس بیت المقدس میں آئے۔ تو اس لیے وہ اس کو جو ہے نا وہ بہت ہی جو امپورٹنس بھی دیتے تھے، اور بہت اس کی جو ہے وہ ان کے لیے بہت یہ پریسٹیجس تھا۔ اس کو ذوالقرنین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا تاج سر پہ بنایا تھا جس کے 2 سینگ تھے۔ یہ سارے واقعات ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں، ڈفرینٹ تورات میں ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر یہ قصہ ہے ذوالقرنین کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ بہت ہی نیک بندہ تھا۔ جو لینے والے پوائنٹس ہیں اس میں سب سے ضروری وہ یہ ہیں کہ وہ ایک بہت ہی نیک بادشاہ تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے وہ کوئی پیغمبر وغیرہ نہیں تھا لیکن وہ بہت ایک نیک انسان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس کی نیکی اور اس کے اچھے عمل کی وجہ سے بہت سی چیزیں عطا کر دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی وہ بھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی رستے میں لگائیں۔ کچھ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے ابن کثیر کی اس میں بھی روایات میں کہ وہ بہت ہی لائق بھی تھا، اور اس کو جو تھا وہ بہت ساری زبانیں آتی تھی۔ وہ جس جگہ کو فتح کرتا تھا جس علاقے کو، تو وہ اتنا تھا کہ اس وقت ہی ان کی زبان جو تھی جس قوم سے لڑائی ہوتی تھی اس کی وہ زبان بولنے لگ جاتا تھا۔
اور پھر یہ کہ اس کے بہت جو اس کے پاس آلات تھے اور جو وہ خود بناتا تھا، اس کی وجہ سے وہ بہت ایزیلی جا کے لوگوں سے جو تھا وہاں پر لڑائی کے بعد فتح حاصل کر لیتا تھا۔ فرسٹ مہم جو اس کی تھی کہ وہ ویسٹ کی سائڈ پہ چلا گیا، وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، اور جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ سورج ایک کالے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو اور جب یہ کالے پانی کو ڈوبنے کی بھی اس طرح یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ اتنی دور چلا گیا کہ اس کے بعد جو تھی زمین نہیں تھی، صرف پانی رہ گیا تھا، اور وہاں پر اس نے پانی کو جو ہے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنی اینڈ پہ جب وہ پہنچا تو وہاں پر جو بھی مٹی تھی شاید وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی۔ پھر یہ تھا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو جو قوم وہاں پر ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم چاہو ان کے ساتھ سلوک کرو، تو تھا وہ بہت ہی نیک تھا۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو پھر عنایت کیا گیا تھا تو اس سے پھر وہ اسلام اور توحید جو ہے وہ پھیلاتا تھا۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں دے، اتنی نعمتیں دیں، ہمیں اتنی صلاحیات دیں، تو اس کو ہمیں اسلام کی خاطر استعمال کرنا چاہیے اور توحید کو پروموٹ کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مذہب کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں پر وہ جاتا تھا تو اسے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا نا اس کو تو وہ جو اس کی اچھی جزا ہوگی، اور لیکن اگر تم میں سے کوئی ظالم ہوگا تو پھر اس کے لیے وہ سزا دے گا۔ یعنی کہ وہ عدل و انصاف کے اوپر وہ جو تھا اس کا ایک جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت ہی عادل تھا۔ تو ہمیں بھی یہ لیسن سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کریں۔ عدل و انصاف صرف ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی عبادات میں عدل و انصاف کریں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں عدل و انصاف کریں گے، سارا ہی ٹائم ہم دنیا پہ نہ لگا دیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی وقت لگانا چاہیے۔ اپنے وقت کو بھی ہم عدل سے استعمال کریں، اپنے ہاتھ پاؤں اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے دیے ہیں ان کے لیے، ان میں بھی ہم عدل کریں کہ ان کو جو ہے ہم جتنا ہم دنیا کے لیے استعمال کریں اتنا دین کے لیے بھی استعمال کریں، تو پھر ہماری ہر چیز میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت آ جائے گی۔ ہمارے ٹائم کو ہم عدل سے استعمال کریں کہ ہم دیکھیں کہ کتنا ٹائم ہم دنیا میں دے رہے ہیں اور کتنا ٹائم ہم اپنے لیے آخرت کے لیے ہم اکٹھا کوئی اچھا سر و سامان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ذوالقرنین کی دوسری جو مہم ہے وہ یہ بتائی کہ پھر وہ اتنا دور چلا گیا جہاں طلوع آفتاب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، مشرق میں، اور وہ طلوع آفتاب جو ہے جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی جن کے پاس جو ہے کوئی سر و سامان نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو قوم تھی اس کو جو ہے ان کے پاس سورج کی جو ہوتی تھی روشنی، اس سے وہ بچنے کا ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، نہ وہ بچتے تھے۔ بہت ہی مطلب کہ ایسے پریمیٹیو ٹائپ کی قوم تھی کہ ان کے اوپر کوئی شیڈز نہیں تھے، کوئی گھر نہیں بنائے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ایسی چیز نہیں بنائی ہوئی تھی، بلکہ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ جو تھے صبح جب سورج نکلتا تھا تو وہ پانی کے اندر چلے جاتے تھے، اور پھر شام کو جب سورج چلا جاتا تھا تو وہ باہر نکل آتے تھے۔ بیسک چیزیں بھی ان کے پاس جو تھی وہ نہیں تھی۔ تو وہاں پر بھی جب وہ گئے تو ذوالقرنین نے توحید کی تبلیغ دی۔ اس کے بعد تیسرے مہم کے اندر گیا، اور ایسے کہتے ہیں کہ نارتھ کی سائڈ پہ چلا گیا، اور وہاں پر یہ تھا کہ اس کو یاجوج ماجوج کی جو ہے نا وہ قوم وہاں پر ملی۔ وہ جو لوگ وہاں پر ملے تھے نا، کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج کی قوم سے بچاؤ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہم پہ گاہے بگاہے جو ہے وہ حملے کرتے رہتے ہیں، اور ان سے ہمیں آپ اگر ہم سے کوئی ٹیکس بھی لے لیں، ہم سے کوئی پیسے بھی لے لیں، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ اس سے بچائیں۔ اب یہ اس پہ جو ذوالقرنین نے یہ کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اور مجھے جو ہے وہ تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف تم میری جو ہو یہ مدد کر۔ تو اس سے بھی دیکھیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری نعمتیں دی ہوں تو کچھ کام ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی مدد کے لیے کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، چاہے اس میں ہماری کوئی بھی اسکل یوز ہوتی ہو۔ تو دنیا میں جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارا پروفیشن ہے، ہم اس سے اگر ہم کچھ کما بھی رہے ہیں تو کچھ ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے کام بھی آ سکیں۔ جیسے اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو کچھ لوگوں کے کام آئیں کہ آپ کسی کو مفت پڑھا دیں، جیسے ہم جو ہے جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے تو وہ لوگوں کو وہ تعلیم آگے پہنچائے، اپنے بچوں کو آگے بتائے۔ اسی طرح کوئی ٹیچر ہے تو وہ دوسروں کو جو ایسے جو غریب بچے ہیں ان کو فری پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلیم تو ہم سب نے حاصل کیا، پاکستان میں تو بہت آپشن ہے کہ ہم غریب بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو جس کو جو بھی کوئی اسکل آتا ہے، چاہے آپ کو نماز ہی آتی ہے تو کسی کو آپ نماز سکھا دیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی جو چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ضرور کرنی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے۔ تو پھر یہی ذوالقرنین نے کیا کہ اس نے جو ہے ان سے کوئی پیسے نہیں لیے، صرف اور پھر وہ اس نے اتنی مضبوط دیوار بنائی اس نے کہ اس نے پہلے تو وہاں پر بہت سارا جو ہے نا
وہ بڑے بڑے پہاڑ اور پتھر وہاں پر لا کے رکھے، اور واللہ عالم وہ پتھر کیسے آئے ہوں گے، اور پھر اس میں ایک بہت سیسا جو بہت لوہا جو تھا وہ پگھلا کے اس کے اندر ڈالا کہ وہ اتنی مضبوط دیوار بن گئی کہ وہ پھلانگ کے بھی یاجوج ماجوج وہاں سے نہیں آ سکتے تھے۔ اچھا جی، اب ہم اس میں کچھ حدیثوں کو شیئر کر لیتے ہیں۔ مسند احمد میں جو ایک حدیث ہے کہ یہ جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 لڑکے تھے، سام، حام اور یافس۔ اب سام کی نسل سے جو ہے نا وہ کل عرب ہیں، اور حام کی نسل سے یہ کل حبشی ہیں، اور یافس کی جو نسل ہے اس سے کل ترک ہیں۔ اور یہ بہت سے علماء کا قول ہے کہ یاجوج ماجوج ترکوں کے ایک اعلیٰ یافس کی یہ اولاد ہیں۔ انہیں ترک اس لیے کہا گیا ہے کہ انہیں بوجہ اس کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی دیگر آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ جو نارتھ ایسٹرن ہیں، ان کے شاید جو اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ان کے چپٹے ناک ہیں اور چپٹے چہرے ہیں۔ کوئی پوری گارنٹی سے ہم کچھ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ یہ کون لوگ تھے، کیونکہ یہ حدیث میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور یہاں تک قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں ان کو نظر آ جائیں، کیونکہ دن گزر جاتا ہے اور پھر ان کے سردار کا جو ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ بس کرو، کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن جب دوسرے دن آتے ہیں تو اسی دن سے اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کا نکلنا اللہ کو منظور ہوگا۔ تو یہ کھودتے ہوئے جب دیوار جو چھلکے جیسی کر دیں گے تو سردار کہے گا اب چھوڑ دو، انشاءاللہ اسے کل توڑیں گے۔ تو بس انشاءاللہ کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑی تھی دیوار ویسے ہی پائیں گے، اور فوراً پھر وہاں سے باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ساری دنیا کا پانی جو ہے وہ چٹ کر جائیں گے، اور لوگ جو ہیں ان سے تنگ آ کے قلعوں میں پناہ گزیر ہو جائیں گے، اور پھر یہ ایسے تیر آسمان کی طرف جو ہے وہ پھینکیں گے، اور وہاں سے خون کے جو ہے وہ تیر واپس آئیں گے، اور پھر ہوتے ہوتے اس طرح ہوگا کہ یہ ساری دنیا پہ پھیل جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وبا پھیلے گی، جس سے پھر یہ سب مریں گے، اور جو زمین کے جانور ہیں وہ ان کی یہ خوراک بنیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکنے کے بعد جو ہے وہ قیامت کا سما جو ہے وہ آئے گا کہ سب گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ اس دن وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اب عبادت کی مل جائے روئے زمین پہ اجازت، تو ہم ایسی عبادت کریں کہ کوئی بھی ہم جیسی عبادت نہ کرے۔ طبرانی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، یہ بھی غریب ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے حدیث کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، اور وہ سور کو منہ لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی جھکائے ہوئے ہیں اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور میں پھونک دوں۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کہیں؟ فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، بہت بہت پڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دن جب قیامت کا وقت آئے، اب سور پھونکنے کا ٹائم آئے، تو ہمارے زمان پہ یہ کلمات ہوں، اور اللہ کرے ہم لوگ جو ہیں اس وقت وہ دن ہمارے لیے غم و رنج کا دن نہ ہو اور خوف کا دن نہ ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس دن اپنی پناہ میں رکھے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کے لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اور یہ کافر دنیا کی ساری زندگی اپنی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کیے بیٹھے رہے، نہ حق دیکھا، نہ حق سنا، نہ مانا، نہ عمل کیا، تو شیطان کا ساتھ دیا اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، اللہ کے احکام اور ممانعت کو پس پش ڈالے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کے جھوٹے معبود ہی انہیں سارا نفع پہنچائیں گے اور کل سختیاں دور کریں گے۔ تو محض یہ غلط خیال ہے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کے بھی منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان کافروں کی منزل تو جہنم ہے جو ابھی بھی تیار ہے۔ تو یہ اس دن کوئی ان کا جو ہے وہ یہ حال کو درست کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخری رکوع پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اے محمد ان سے کہو کہ کیا تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ 105 تک ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی، شروع ہی توحید کی دعوت سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور اب یہ ختم بھی جو ہے وہ اسی بات پر ہو رہی ہے کہ توحید جو ہے وہ اس کو اختیار کرو، کفر مت اختیار کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ بہت سے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یا فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے ولی بنا لیا تھا نا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے تمام سوالات کے تو جواب دیے، انہوں نے تو سوال کیے تھے نا امتحان کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جواب دیے، بلکہ سارے قصے ان کو ٹھیک ٹھیک بتائے، اور بلکہ ان کو یہ سبق اب آخر میں دے رہے ہیں کہ اب تمہیں ہر بات ہم نے کلیئر ایک ایک بتا دی ہے، اور جو تم نے سوال کیے ان کی بھی ہم نے ہر چیز بتائی ہے تمہیں، اور اب اگر تم نے توحید کا رستہ اختیار نہ کیا تو پھر آخرت میں جو ہو وہ تم پکڑے جاؤ گے۔ تو اس بات کے لیے بڑی سخت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، استغفر اللہ کے، یعنی کہ ایک لحاظ سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہاری جو ہے نا وہاں پر ضیافت کی جائے گی جہنم سے، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی کھل کے سامنے آ جائیں اور پھر ان کا انکار کیا جائے تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے آگے پھر اب جو ہے نیکسٹ آیا 103 ہے، اس میں کہا کہ اے محمد ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، اور وہ کیا سمجھتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہا کہ ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اب اخسرین اعمالا میں کون آتے ہیں؟ یہ ایکچولی یہاں پہ نا کفر کی تشریح کی گئی ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ اس میں جو کفر کی تشریح میں پہلے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ تو علم حاصل کیا اور نہ ہی کوئی عمل کیا، یعنی جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی، آخرت کا جو ہے نا وہ انہوں نے اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں مانی، نہ محنت کی، پوری زندگی انہوں نے جو ہے نا سارا اپنا فوکس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے میں لگایا، دنیا کا ہی علم حاصل کیا، دنیا ہی کے ٹارگٹس بنائے کہ آج میرے ٹارگٹس یہی ہے کہ میں یہ اچیو کر لوں، اتنے پیسے ہو جائیں، اتنی چیزیں ہو جائیں، کوئی فیم مل جائے۔ کسی بھی فیم کو حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی بہت محنت لگتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، اور اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی دنیا کی چیزیں بھی۔ تو اتنا جو بھی فیم آپ حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے صرف دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں اور دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کی اچھی چیزیں ہمیں مل جائیں، تو پھر بس وہ سارے اعمال اسی میں چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کا علم بھی صرف آپ نے دنیاوی علم حاصل کیا ہے اور اس میں دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو پھر وہ بھی جو آپ کے اعمال ہیں وہ اخسرین اعمالہ ہو گئے، کہ وہ پھر آخرت میں ان کا کوئی وہ اتنی ویلیو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ دوسری کیٹیگری بھی کہ ہمارے لیے بہت الرٹ رہنے والی ہے، ہم غور سے سمجھیں گے۔ وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، بلکہ اپنے میں بڑی بڑی پابندیاں بھی لگا رہے ہیں، مگر کیا؟ علم کے بغیر، کوئی علم حاصل نہیں انہوں نے کیا، خود ساختہ اعمال جو ہے نا وہ انہوں نے ان کے اوپر چل رہے ہیں ادھر سے سنا کے۔ جو یہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بدعات ایجاد کر لی ہے، کہ دین کے طریقے سے ہٹ گئے۔ اب کیا یہ قرآن پاک میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ساری صحیح اور جد و جہد راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے، اور سمجھتے کیا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب یہ ہم لوگ جب یہ بدعات میں آ جاتے ہیں تو وہ یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں نا کہ سب کچھ ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے۔ اب عبادت اور اطاعت کا تو ایک طریقہ ہے نا، یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے صاحبزادے مصعب رحمۃ اللہ نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تو کہ یہ کون لوگ ان سے مراد ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جن کے اندر تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، نصرانی بھی، خارجی بھی، یہودی بھی، مطلب ایسے لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ، جو ایسی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے کو پسند نہیں ہے اس سے کرتے ہیں،
مطلب جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا اس سے نہیں کرتے، اور وہ اپنے اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آخرت کے لیے بہت کچھ جمع کر لیا، لیکن میرے نیک اعمال اللہ کے پسندیدہ ہیں یہ سمجھتے ہیں، اور ان پر اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے، اس کے اعمال مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں، اور وہ گمان غلط گمان شخص ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں بہت الرٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، بدعات میں بھی بہت محنت لگتی ہے، ایسے ہی نہیں۔ دیکھیں نا، جب کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور ہم بدعات میں کیا ہے، قرآن خوانی کراؤ، کھانے کرو، جمعراتیں کرو، کتنی جو ہے وہ اس میں زیادہ محنت لگ رہی ہے نا، بجائے صرف استغفار پڑھنے کے لیے۔ تو اسی طرح اندھی تقلید کرتے جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو میں نے طریقہ بتایا اگر اس سے ہٹ کے تم کچھ بھی کرو گے تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، روزہ ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مغرب تک تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم کہیں گے میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو عشاء تک روزہ رکھتی ہوں، تو پھر کیا وہ زیادہ اچھا سمجھا جائے گا؟ یا پھر نماز میں میرے 2 سجدے ہیں، اور اگر میں کہوں نہیں میں تو بہت اچھی ہوں، میں تو نماز میں 4 سجدے کرتی ہوں، تو پھر کیا وہ ہماری زیادہ عبادت قبول ہوگی؟ نہیں۔ جو طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہی صحیح طریقہ ہے، اور اسی سے ہی ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا ہے، تو ہی ہمارا عمل قبول ہوگا، وہی نیک عمل بنے گا، ورنہ ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں نا، کرسچینٹی میں کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے عالم جو تھے وہ عالموں کی اندھی تقلید کرتے کرتے وہ شرک تک آ گئے۔ ان کے علماء نے انہیں کہا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی یہ پریچنگ نہیں کی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمان تھے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی پریچنگ کرتے تھے، تو ان میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہ علماء نے انہوں نے کہا تو انہوں نے بغیر علم حاصل کیے جو ہے ان کی اندھی تقلید کرنی شروع کر دی، تو کرسچینٹی میں ایسے ہی ہو گیا نا، پھر شرک ہو گیا۔ اب ہمارے مسلمانوں میں بھی کئی دفعہ بات بھی بتاؤ نا تو کئی ماننے کو لوگ تیار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم نے ہمیں ایسے بتایا، یا ہم نے ان سے پوچھا یا ان سے پوچھا ہے۔ اب اگر آپ ان کو حدیث کا بھی ریفرنس بھی پورا دے دیں کہ حدیث کو جو ہے وہ آپ چھوڑ کے اور چیزوں کو مانیں گے تو پھر بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ریفرنس آ گیا قرآن سے اور حدیث سے تو پھر اس کے بعد کوئی کوسچن نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا ہمیں بہت بہت خیال رکھنا ہے۔ اچھا، ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی پہلی، جس میں جنہوں نے علم حاصل کیا، نہ علم کیا نہ عمل کیا۔ دوسری کیٹیگری وہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا لیکن محنت بہت کی عمل کے اوپر، اور ساری محنت غلط کر لی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی کیا، اب دونوں کام انہوں نے کیے، علم بھی حاصل کر لیا، عمل بھی کر رہے ہیں، جان بھی چھڑک رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، خوب خرچ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی کیا ہے، نیتوں کا فساد ہے، کہ جو بھی جو ان کا ذریعہ ہے وہ اپنے اس میں نیت ہے خود کی کسی شان کی، یعنی جان خرچ کر رہے ہیں تو قبیلے کی شان کے لیے لڑائی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیسہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے بہت واہ واہ مجھے کریں گے، یا مجھے فیم ملے گا، یا یہ ہوگا۔ دین کے کام کے لیے نہیں کر رہے، اپنی اس کے لیے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھانے والوں کو ہمارے لوگ عزت بہت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب عزت ملتی ہے تو پھر ان سے آپ دولت بھی اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ بہت ڈونیٹ کرتے ہیں، سب کے دل بہت کھلے ہیں الحمدللہ، تو اگر آپ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ کے لیے کچھ بھی پیسے مانگیں گے تو وہ سب لوگ ڈونیٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے، جو قرآن پڑھا رہا ہے اس کو ایک تو عزت ملتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو وہ دولت بھی سمیٹ سکتا ہے۔ تو اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت کا فساد ہے، اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تو پھر اس کے یہ تیسری کیٹیگری میں وہ بھی شامل ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے جو ہے وہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ آگے جی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پھر یہ تو وہ تھے جو اکثرین اعمال تھے، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے ان کے اعمال آخرت کے دن ضائع ہو جائیں گے کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں سورہ غاشیہ میں بھی ملتی ہے، آیات 2-4 سے ملتی ہے، جس میں لکھا ہے قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کرنے والے بلکہ اعمال سے تھکے ہوئے تھے اور سخت تکلیفیں اٹھائے ہوتے تھے، آج وہ باوجود ریاضت و عبادت کے جہنم کے واصل ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے جو ہے وہ بچا لے، اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہوتا اور نیک عمل جو ہے وہ اس میں پھر شامل نہیں ہو سکتا، تو چھوٹا سا بھی عمل اگر ہمارا جس کی نیت صاف ہوگی اور اس میں خالص ایمان ہوگا، وہ قیامت کے دن بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری کوئی اللہ کے دین کو ہم نافذ کرنے کی نیت نہیں کریں گے اور کوئی اپنے نفس کے لیے اس کے اندر کوئی ہماری نفسانی خواہش شامل ہو جائے گی، تو پھر وہ ہمارے لیے
کوئی کام نہیں دے گا۔ تو اس لیے بہت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو صراط مستقیم پہ ٹھیک کر کے چلیں، اور اگین اور بار بار ہمیں اپنی نیتیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ نیت کر لی تو بس ختم ہو گئی۔ یہ کہ نا پڑھنے والوں کا اور پڑھانے والوں کا بھی چیلنج ہے۔ اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ پڑھتے ہیں تو وہ مطلب کئی دفعہ لوگوں میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں، یا کئی دفعہ ٹیسٹ ہیں تو ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ جی ہمارے نمبر زیادہ ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں محنت ہم ٹیسٹ میں نمبر لینے کے لیے کر رہے ہیں یا ہم اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، سمجھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہم بھی پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والوں کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین بلند ہو جائے، نہ کہ یہ اس بات کی خوشی ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ جیسے آپ کہتے تھے کہ جی آپ نے بہت اچھا بتایا، کچھ کیا، تو انسان کی اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے انسان ایسا کام کرتا رہے کہ میری سیلف سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، یہ میری بہت عزت ہو رہی ہے، یہ اپنے آپ کی جو ہے نا یہ نفس انسان کو بھٹکاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس تمام ان چیزوں سے جو ہے نا ہمارے دل کو نفاق سے پاک رکھے اور ہمارے عمل کو دکھاوے سے پاک رکھے، آمین۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ اس دنیا کو جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا دے۔ اچھا جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی جزا جہنم ہے، ان کے کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اب یہ ایک اور بات جو اس کے اندر ایڈ کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو دیکھیں دین کا مذاق اڑانا بھی جو ہے نا یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے کہ دین کا مذاق کبھی نہ اڑایا جائے۔ وہ لوگ تو اڑاتے ہی تھے، تمام نبیوں کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ وہ ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے دیوانے ہیں، کبھی کچھ، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھیں نا، کہیں گے بہت ہی بیکورڈ ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں یہ اور تو کوئی پڑھائی کرتے نہیں، بس مدرسوں میں چلے گئے، پڑھائیاں کر لی، انہیں بالکل عقل نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں سننے کو آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حجاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی بہت ہی بیکورڈ ہے، اوپریسڈ ہیں، ننجا کہتے ہیں، درسی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مذاق اڑائے جاتے ہیں، اور لطیفے بھی آگے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا مستہزئون، جو مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ تو بہت کوشش کریں کہ ہم سے اگر کبھی غلطی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے ہمیں ہماری اس غلطیوں کو، اور پھر ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اب کے بعد جو ہے کوئی بھی آپ ایسا لطیفہ پلیز آگے فارورڈ نہیں کریں جس میں دین کا مذاق اڑایا ہو، نماز پڑھتے وقت مذاق اڑایا ہو، یا کوئی بھی دینی بات میں مذاق اڑایا ہو کسی کا، تو وہ نہیں آپ اس میں شامل ہوں۔ دیکھیں نا، جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ غافلون کو بھی معاف کر دیتے ہیں، کافرون کو بھی معاف کر دیتے ہیں، مشرکون کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ایون ظالمون کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن مستہزئون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہدایت نہیں پھر دیتے۔ بہت استغفار کریں، اور پھر ہدایت انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کنٹراسٹ کر کے بتایا ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جو بالکل سیدھی رستوں پہ چڑھتے ہیں، پھر ان کی میزبانی کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فردوس کے باغوں سے جو ہے نا وہ ان کی انشاءاللہ تعالیٰ میزبانی ہوگی، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسی جگہ ہوگی وہ کہ وہاں سے ان کا نکلنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ صحیح ہے، صحیح بخاری میں 2790 جو ہے وہ اس کا نمبر ہے، حدیث ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اس کے رسولوں کو سچا ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بہترین جنتوں میں ہوں گے۔ اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ جنت ہے، اور اسی سے اور جنتوں کی نہریں بہتی ہیں۔ اب جنت الفردوس کی نا بہت ہمیں اس کھول کے بیان نہیں کیا قرآن میں، صرف نام مطلب جیسے اس کا آیا ہے، اور سورہ مومن 2 دفعہ فردوس کا ذکر ہوا ہے، اور سورہ مومنون میں بھی ذکر ہے، ان لوگوں کے اعمال کا ذکر آتا ہے جن کو فردوس ملے گی۔ اور وہ اس دیکھیں نا نارمل جنت تو ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں محلات ہیں، حوریں ہیں، پھل ہوں گے، پھر نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس طرح تو آتا ہے، لیکن فردوس کو اس سے زیادہ ایکسپلین نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوں گی، یا ایسی بہت سی چیزیں یا ڈائمینشنز، یا وہ چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ اتنی اعلیٰ اور عمدہ جنت ہوگی کہ ہم اس وقت شاید اس کا تصور بھی نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں صرف انہی چیزوں کا بتایا گیا ہے جن کا ہم تصور کر پاتے ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین ثم آمین۔ یہ تو اسی کی ہم دعا کریں اور وہیں ہم اکٹھے رہیں، آمین۔ اچھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میری رب کی باتیں ختم نہ ہوں، سبحان اللہ، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ دیکھیں بات تو بالکل صحیح ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ ساری دنیا کے جو سمندر ہیں، جتنی بھی روشنائیاں ہیں، وہ اگر آپ لے کر آ جائیں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم ہی ایسا ہے۔ تو ہمیں حضرت خضر نے کیا کہا، کیا مثال دی تھی کہ چڑیا کی چونچ کے اندر جو پانی آتا ہے نا، وہ انسان کا علم ہے، اور جو سمندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اچھا، آگے پھر وہی ہے اگلی آیا جو لاسٹ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ دیکھیں پھر آخر میں وہی جو ہے وہ شرک کے اگینسٹ بات ہوئی ہے کہ توحید کے اوپر انسان جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا کہ میں تو تم لوگوں میں سے ہی ہوں، انسانوں میں سے ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی ہے، ان پہ وحی جن کے اوپر آتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینے آتے ہیں، اور وہ جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں، اگر ہم جو ہے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو ہی ہم یہ دنیا کے جو سارے دجل ہیں، ان سے ہم یہ جو دھوکے ہیں، ان سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ دیکھیں نا ہمیں دنیا کی زندگی میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں، دیکھیں جوانی جو ہے اس کا ایک دجل آتا ہے، اس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ پھر علم کا بھی ہے، وہ بھی ایک دھوکہ ہے، پھر اقتدار کا دھوکہ ہے، پھر پیسے کا دھوکہ ہے، یہ جتنے دھوکے ہیں ان سب سے ہمیں جو ہے ایسے نجات حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن پاک کو اور حدیث کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھیں اور حدیث کے مطابق اپنے تمام اعمال کو کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے فتنے سے بچ جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ہر وقت دعا گو ہونا چاہیے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔